أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. محترم حضرات، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جان، مال، تندرستی اور صحت اور بہت سارے جو نقصانات ہوئے، ان نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان بچوں کی تربیت کا نقصان ہوا. کورونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے مجبوراً آن لائن کلاسوں کا سہارا لینے لگے. یہ آن لائن کلاسیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہوں گے، سوائے وہ طلبا جو واقعی سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جو بہت ہی کم تعداد میں، جن کا پرسنٹیج بہت ہی کم ہے، ورنہ اکثر آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ آن لائن کلاس میں اٹینڈ کر کے جو ہے رکھے ہیں سو رہے ہیں، یا حاضری لگا کر ٹیچر یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے بچہ سامنے ہے، جی اس کا نام یہاں ہے اور اس کا وہ حاضر ہے، ورنہ وہ اسی موبائل میں یا آئی پیڈ میں کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. یہ جو آن لائن کلاسیں ایک مجبوری کی وجہ سے شروع ہوئی، لیکن اس کے جو غلط اثرات بچے اپنے موبائل کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بالکل عادی بن گئے ہیں. ایسے عادی بن گئے ہیں کہ ان کا روزمرہ کا جو معمول ہے، آج کی یہ جو جنریشن جو کووڈ-19 سے گزری ہے اور اس کے بعد کے جو اثرات آ رہے ہیں، یہ جنریشن وہ جنریشن نہیں ہے جو پہلے تھی. اس کے بہت ہی بڑے نقصانات تعلیم پر، اخلاق پر، کام کرنے پر، محنت کرنے کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ بڑی جس طریقے سے ایک عام انسان ملتا ہے، یہاں تک وہ ملنے کی طبیعت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کو سوائے موبائل کے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کی گھر کے کام کاج میں، گھر کی محفلوں، گھر کی میٹنگوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس سے موبائل لے لیے تو گویا اس کی روح نکل گئی، وہ بے چین ہو جاتا ہے. وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایسے الفاظ سے آپ سے خطاب کرے گا، آپ نہیں دیں گے مجھے، ہاں، اتنے آپے سے باہر ہو کر غصے کے ساتھ
رہا, ماں کا احترام نہیں رہا, اپنے بزرگوں کا احترام نہیں رہا, اساتذہ کا احترام نہیں رہا. اور اثرات آپ دیکھیں گے کہ آدمی, بچہ جب اپنے میں رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی سوسائٹی کے کام میں وہ کبھی شریک نہیں ہو سکتا. یہ جو نسل جو تیار ہو, اگر اسی حالت میں تیار ہوگی تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اس کے امت کے لیے اور ملک کے لیے بڑے نقصانات ہوں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس تربیت پر نظر رکھیں, اس تعلیم پر نظر رکھیں. ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا بچہ 3 سال کا بچہ, اور ماں جب سو رہی ہے تو چپکے سے جو ہے موبائل اٹھا لیتا ہے. 3 سال کا بچہ, اور جا کر دیکھتا ہے کیا کیا اس کو ویڈیو جو نظر آتے ہیں, جو فلمیں, جو کچھ بھی دے رہے, اس کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے, بس دیکھ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس سے لے لیے تو اتنا چلاتا اور اتنا روتا ہے کہ ماں اس کو خاموش کرنے کے لیے مجبوراً اس کو واپس کر دیتی تھی. جیسا کہ ہم دیکھیں گے اپنے گھروں میں, یہ بچے کے پاس جب تک موبائل نہیں ہوگا وہ کھانا نہیں کھائے گا, اس کو کھانے کی بھی فکر نہیں, اس کو اس کے کھیل کود کی بھی فکر نہیں. اور اس کی جو نقصانات ہیں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کہ بچہ جب اس کا عادی بن جاتا ہے, یہ ایک قسم کا ڈرگ جیسا ہو جاتا ہے. نشہ, کس کا نشہ؟ موبائل کا نشہ, انٹرنیٹ کا نشہ, اور جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کے اخلاق اور جو اس کی طبیعت اور اس کے فیوچر پر جو اس کے نقصانات ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تعلیم اس کو متاثر ہو گئی, گندی فلمیں دیکھنے کی عادت بن گئی, نمازوں کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں رہی, اور اسی طریقے سے پریشانی, بے چینی اور دل کو کوئی سکون نہیں, کیونکہ ان چیزوں سے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا. اور دوسرا اس کا نقصان طبیعت پر, اس کی آنکھیں خراب, کیونکہ جو گھنٹے گھنٹے دیکھتے رہتا ہے اور اتنا دیکھتے رہتا ہے کہ مت پوچھو. سبب گھر کے والدین کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا گھر سے ختم ہو گیا, کیونکہ ماں باپ بھی اسی طریقے سے کسی ایک موبائل کے ساتھ بزی ہیں. بچوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, بچوں کو روکنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, اس کا کان خراب ہو جاتا ہے, اور اس کے نفسیاتی طور پر اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ برے اخلاق کا وہ خوگر بن جاتا ہے. بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے بچے زیادہ تر نعوذ باللہ کینسر کی شکایت میں یہ مبتلا ہو سکتے ہیں. اور ایسے بچے اجتماعی سوشل جو کنیکشن ہونا ہے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بالکل ہی تنہائی میں رہ کر, الگ رہ کر زندگی گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں, تو لوگوں کے ساتھ ملنا جولنا ان کا ختم ہو جاتا ہے. کوئی ورزش نہیں, حرکت نہیں, موٹے ہو جاتے ہیں, موٹاپا آ جاتا ہے. کیوں؟ حرکت نہیں ہے, دوڑ دھوپ نہیں ہے, آنا جانا نہیں ہے, اپنے کام کاج کے لیے اٹھنا نہیں ہے, ایک ہی جگہ بستر پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے وہ اپنے موبائل کو دیکھے رہتے ہیں, اور اسی میں ان کی زندگی گزارنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. لہذا پیرنٹس کو چاہیے, والدین کو چاہیے کہ اس خطرناک حالت پر غور اور تدابیر ایسے اختیار کریں جس کی وجہ سے ان کی بچوں کی سلامتی اور ان کے بچوں کی سیفٹی اور ایک مستقبل میں ملک اور ملت کے لیے وہ مفید اور کارگر بنے, ایسی تربیت ان کی کرنی چاہیے. بے شک یہ معمولی اور آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائیوں, بچوں کی تربیت کرنا. اور اس میں سب سے بڑی جو ہمیں کرنے کی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. جی رب هب لي من لدنك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. اور اسی طریقے سے علماء نے کہا قرآن کریم کی آیت کہ حتی اذا بلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احقاف میں کہ جب 40 سال کی عمر کو بندہ پہنچتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے. 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے. کیا دعا؟ ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ تو نے جو نعمت ہم پر انعام کیا ہے، تو نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وعلی والدی، اور میرے والدین کو جو نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں. واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح عطا فرما، میری اولاد کی اصلاح کر. واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف پلٹ کر آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اے مسلمان میں سے ہوں، اے اللہ میں مسلمان میں سے ہوں. علماء کہتے ہیں 40 سال کے مرحلے کو گزرنے کے بعد ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ دعا کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ دعا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو رول جو جس کا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کی خشیت ہے. اس چیز کو بچوں کی گٹھی میں پلانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے رگ رگ میں اللہ کا خوف آ جائے. دیکھو تم جو بھی کر رہے ہو، تم جو بھی دیکھ رہے ہو، تمہارے عمل میں قیامت کے دن یہ چیز تمہیں دیکھیں گے. تمہارے دفتر اعمال میں تم دیکھو گے، تمہارے ریکارڈ میں یہ تم پاؤ گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذَرَّةٌ مِّن ذَرَّةٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایٹم کے برابر معمولی چیز جس کو انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اتنی برابر بھی نیکی برائی ہو ہم اس کو لے کر آئیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ جذبہ، یہ عقیدہ ہمارے بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. ایمان کا عقیدہ، ایمان کہ آخرت پر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے والے ہیں. بار بار تاکید کرنے کی ضرورت ہے، تاکید کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اتنی حالت خراب ہے آج کل گھروں کی کہ اللہ کی پناہ اچھی تعلیم دینے کے بعد، جی اسلامی دینی درسگاہوں میں پڑھنے کے بعد آج کا ماحول اتنا خراب ہے کہ بڑا نوجوان جب کالج کے مرحلے میں جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماحول، ہم مسلمان آج اسلامک اسکول شروع کیے ہیں، کالج کا اسلامک کالج آنے کا پتہ نہیں کب شروع کریں گے. اور جس مرحلے میں اسلام کی تربیت کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بچوں کی تربیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جہاں ان کو محفوظ اور بالکل سیف انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اندلس کی تربیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اندلس میں، اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، تعلیم اور تربیت کا اتنا اہتمام تھا کہ مت پوچھو. کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کی تعلیم الگ اور لڑکیوں کی تعلیم الگ. آج جو اختلاط ہمارے کالجوں میں، مسلم مینجمنٹ کی کالجوں میں مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے اور اس کی وجہ سے جو نسل نکل رہی ہے، نعوذ باللہ، دین کی نہ پرواہ، خاندان کی نہ پرواہ، اخلاق کی نہ پرواہ، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر آتی ہے.
مسلم عورتوں کے لیے سیف ماحول، محفوظ ماحول، اور مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے محفوظ ماحول، جہاں پر وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بچا سکیں۔ بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائیوں۔ اس موضوع پر مزید باتیں انشاءاللہ تربیت کے بارے میں اگلے خطبے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اسلام اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ حیدرآباد میں سیلاب کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ، ایک دن کی بارش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کی بارش میں کیا حالت ہوئی، تقریباً کہہ رہے ہیں 50 لوگوں کی وفات ہو گئی ہے، اور کیسے کیسے خاندان، گھر اجڑ گئے، ایک گھر میں دیکھ رہے 3 آدمی وفات پا گئے، سبحان اللہ۔ ایسے حالات میں ہم مسلمان بھائیوں کے لیے، اور جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ان کے جانوں کی، مالوں کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ دور کرے، پاک کرے، اور سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر۔